الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب حفظ السر وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفزي إليه ثم ينشر سرها رواه مسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو، پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین میں ایک اور باب قائم کرتے ہیں. غالباً یہ پہلے بیان نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں باب حفظ السر، کسی کے راز کی بات کی حفاظت کرنا، کسی کے راز کو کسی کے سامنے نہیں کھولنا. اگر کسی مرد یا عورت نے اپنے کسی معاملے میں، اپنے کسی بات میں یا آپ کے ساتھ کیے گئے کسی سلوک میں آپ سے امید قائم کی کہ آپ اس کو راز میں رکھیں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے، کسی کے سامنے اس کو اظہار نہیں کریں گے، تو پھر سامنے والا یوں کہیں کہ دیکھو یہ بات راز کی ہے، کسی کو بتانا نہیں، تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس راز کی بات کو چھپائیں، کسی کے سامنے اس کو بیان نہ کریں. ہاں، اگر وہ بات شریعت کے خلاف ہے یا پھر ایسی بات ہے جس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے. جیسے کسی نے کہا کہ کسی کو بتانے میں کل فلاں کو مارنے والا ہوں، تو اس میں کسی کا نقصان ہے. تو یہ راز کی بات تم کسی کو بتلانا مت. اب آپ بھی یہ سوچیں کہ شریعت میں راز کی بات کے لیے اتنی تاکید ہے. شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو بتلایا ہے، تو پھر شریعت کی بات کو سامنے رکھ کر کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ سامنے والا یوں کہے کہ یہ میری راز کی بات ہے، کسی کو بتلانا نہیں. صاف صاف اس نے کہہ دیا تو اس کو راز ہی سمجھا جائے گا کہ یہ راز کی بات ہے. اس کی حفاظت کرنا، کسی کو نہ بتلانا ضروری ہے. اگر اس کو بتلائیں گے تو پھر یہ گناہ ہوگا. اب دیکھتے ہیں شریعت میں کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے جن آداب کی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی، ان میں سے ایک اخلاق اور ایک خلق یہ ہیں کہ راز اور بھید سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا کسی کے سامنے اظہار نہ کرنا بھی ضروری ہے. یہ شریعت کا حکم ہے. حضرت حذیفہ بن یمان صحابی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راز کی بات بتلائی تھی، کسی اور صحابہ کو نہیں بتلائی، ایک ہی صحابی کو، حضرت حذیفہ بن یمان کو. اور وہ کب بتائی تھی؟ غزوہ تبوک موقع پر بعض منافقین مدینہ منورہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے سازش کی، اسکیم پلاننگ کی کہ تبوک میں جانے کا راستہ بہت لمبا ہے اور راستے میں پہاڑ ہے اور بہت ہی کٹھن راستہ ہے، ویری ویری ہارڈ ٹو ٹریول. سو ان پہاڑی میں سے کسی ایک پہاڑی پر اندھیرا آتا ہے، ڈاک، ایسا پہاڑوں کے پاس بھی اندھیرا ہوتا ہے. تو ہم منافقین نے آپس میں بات کی کہ اس پہاڑی کے پاس جب ہم پہنچیں گے اندھیرے کے پاس، کیونکہ وہ منافق بھی لشکر میں شامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ظاہر میں مدد کرنے کے لیے کہ ہم بھی آ رہے ہیں تاکہ صحابہ ہم پر حملہ نہ کریں. تو منافق کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے کلمہ پڑھے لیکن دل میں تو کلمہ نہیں ہے. لیکن وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے دکھلانے کے لیے، اور وہ بھی ظہر عصر مغرب عشاء فجر غائب، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، بس بتلانے کے لیے کہ ہم بھی مسجد میں آتے ہیں. اور اسی طریقے سے چونکہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یوں کہا تھا یہ صحابہ بیوقوف ہے، نعوذ باللہ، کیا ہم ان جیسا ایمان لائے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ میرے صحابہ بیوقوف نہیں، تم بیوقوف ہو، تم بیوقوف ہو. قرآن میں اللہ نے کہا. اب اس پہاڑی کے پاس جب ہم پہنچیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان پر حملہ کر دیں گے سفر میں، اور ان کا کام پورا کر دیں گے، ان کو شہید کر دیں گے. اور وہ سارے منافق سفر میں تھے، لشکر میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پلاننگ کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ اس سفر کے اندر یہ فلاں فلاں منافقین بھی ہے، ان کی یہ پلاننگ ہے کہ فلاں پہاڑی کے پاس آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ پاک نے ان منافقین کے نام بھی بتلا دیے کون کون تھے اس میٹنگ میں. یہ تو چپ چاپ مشورہ کیا انہوں نے، 5-6 جو منافقین تھے انہوں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناموں کا ذکر، کون کون منافق ہے جنہوں نے یہ پلاننگ کی ہے، کس کو بتلایا؟ صرف حضرت حذیفہ بن یمان کو، نہ حضرت ابو بکر کو، نہ حضرت عمر کو، نہ عثمان، کسی کو نہیں. اور آپ نے ان کا نام بھی بتلا دیا اور یوں کہا کہ مجھ پر وحی آ گئی اور مجھے بتلا دیا گیا ہے، اور یہ لوگ ایمان پر نہیں مریں گے، یوں بھی کہہ دیا، یہ لوگ مریں گے بغیر ایمان کے. اور جن جن لوگوں کو، منافق تو تھے لیکن بعد میں ان کو توبہ نصیب ہوگی، ان کا نام نہیں بتلایا، صرف ان لوگوں کے نام بتلائے کہ یہ منافق ہے. حذیفہ میں تمہیں کو بتلاتا ہوں اور کسی کو نہیں، اور یہ منافق مریں گے تو ایمان کے بغیر مریں گے. چونکہ بہت سارے منافق وہ ہیں جن کو تو اللہ پاک نے بعد میں توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی موت ایمان پر آئی تھی. لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کی موت ایمان پر نہیں آئی، منافقت پر آئی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جنازے کی نماز پڑھنے سے منع کیا تھا کہ ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا ہے. اور انہی میں سے ان منافقین کے سردار کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. مجھے خاص ایک بات بتلانی ہے تو میں ایک اس کا انٹروڈکشن بیان کرتا ہوں کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. آج تو بہت آسان ہے، بس کسی نے کچھ کہا، دیکھو کسی کو کہا نہیں، اس نے اس کو بتلا دیا، تو بھی کسی کو کہنا نہیں، اس نے اس کو بتلا دیا، تو بھی کسی کو کہنا نہیں، اس نے مجھے کہا ہے،
وہ کہتے کہتے وہ بات دوبارہ اسی کے پاس آ جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کے عبداللہ ابن ابی یہ منافقین کا سردار تھا، لیکن اس کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ. بیٹا پکا صحابی ہے اور باپ سارے منافقین کا سردار. تو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ سارے منافقین کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، کیونکہ ان سے ایمان والوں کی جان مال محفوظ نہیں تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہ غیر مسلم جیسا برتاؤ نہیں کرتے تھے، چونکہ وہ ظاہر میں تو مسلمان ہیں. اس لیے اب بہت سارے ایسے واقعات آئے، جیسے عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ آئیں اور اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں. حالانکہ اس کا نام بھی تو اللہ نے بتلا دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب جنازہ رکھا تو آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، نماز شروع کرنا چاہتے تھے کہ حضرت عمر آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پکڑا اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس نے تو فلاں وقت یہ حرکت کی تھی، اس نے فلاں وقت آپ کو شہید کرنے کے لیے یہ کیا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں وقت اسلام کے خلاف اس نے جو جو کام کیے وہ حضرت عمر نے سارے گنوائے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر 70 مرتبہ بھی اللہ مجھے روکیں تو میں اس سے زیادہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. حالانکہ منافقین کا سردار تھا، لیکن اللہ نے تو قرآن میں کہا استغفروا، اگر تم 70 مرتبہ بھی کرو تو بھی اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. 70 مرتبہ نماز پڑھو، مغفرت کی دعا کرو، اے میرے نبی، پھر بھی اللہ معاف کرنے والا نہیں. تو آپ ان کی جنازے کی نماز کیوں پڑھاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، خاموش رہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ پاک نے صاف صاف مجھے منع تو نہیں کیا کہ اس کی نماز نہیں پڑھنا ہے. آپ نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، یا یوں کہہ دیجئے کہ اگر کھڑے ہوئے اور فوراً آیت اتری وَلَا تُصَلِّ، نماز نہیں پڑھو ان میں سے کسی کا، اور نہ ان کی قبر پر کھڑے رہو مغفرت کی دعا کے لیے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، کچھ نہیں. تو اللہ پاک نے اس سفر میں آپ کو منافقین کون کون ہیں، کس کی موت نفاق پر آنے والی ہے، سب بتلا دیا. اور وہ سارا راز صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بتلایا تھا؟ حضرت حذیفہ بن یمان کو بتلایا تھا. اب صحابہ پوچھتے بھی تھے کون کون منافق ہے، لیکن حضرت حذیفہ نے کسی کے سامنے نبی کے راز کو ظاہر نہیں کیا. اسی لیے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا لقب کیا تھا؟ نک نیم، لقب، کنیت کیا تھی؟ صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کرنے والے صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیٹ کو چھپانے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے. وہ ہر راز کی بات ان کو بتلا دی. سو ان کو معلوم تھا کہ فلاں فلاں کی موت ایمان پر نہیں آئے گی، اللہ کے نبی نے مجھے بتلایا ہے. تو حضرت عمر ہر وقت جب بھی کوئی آدمی مدینہ منورہ میں انتقال کرتا تھا تو حضرت عمر دیکھتے کہ دیکھو اس جنازے میں حضرت حذیفہ ہے یا نہیں، کیونکہ وہ تو بتاتے نہیں تھے کہ کون کون منافق ہے. لیکن اگر حضرت حذیفہ ہوتے تو حضرت عمر امیر المؤمنین بھی جاتے، اور اگر حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تھے تو حضرت عمر بھی اس جنازے میں نہیں جاتے تھے. سو صحابہ کرام حضرت حذیفہ کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس میں منافق کون ہے اور منافق کون نہیں. جنازے کی نماز سے معلوم ہوتا ہے
کہ اگر کوئی آدمی کوئی راز کی بات بتلائے تو یہ امانت ہے. یہ کیا ہے؟ امانت ہے. آپ پر بھروسہ کر کے اس نے آپ کو بتلایا کہ دیکھو بھائی یہ ہم دونوں کی بات ہے، کسی کو نہیں بتلانا. یہ بات عام طور پر مردوں میں تو کم ہے لیکن عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے میں ابھی 15-20 منٹ پہلے بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، کتاب یہاں سے وہاں دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یہ موضوع ہمارا ریاض الصالحین میں کبھی بیان نہیں ہوا، اس کو بیان کرنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدہ پورا کرو، ایگریمنٹ ہے ان کو پورا کرو. کسی سے ایگریمنٹ کیا ہے اس لیے کہ قیامت کے دن اگر آپ نے وعدے کے خلاف کیا تو پھر اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ آپ نے اس وعدے کا حق ادا کیا یا نہیں. آپ سے وعدہ کیا تھا بھائی میری راز کی بات ہم دونوں جانتے ہیں، کسی کو نہیں بتانا، اور آپ نے وعدے کو توڑ دیا تو جواب دینا پڑے. اسی لیے حدیث میں مسلم شریف میں جو آپ کے سامنے میں نے حدیث پڑھی جو یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ. میری مائیں اور بہنیں یہ سب باتیں ہمیں درس میں ہی ملتی ہے، بہت کم ہم کو بیانوں میں سننے میں ملے گی. یہ ساری حدیث کی کتاب ہے اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بیان کی ہے. اسی لیے ہمارے علماء دوڑ کر جاتے تھے حدیث کو سیکھنے کے لیے، دوڑ کر جاتے تھے حدیث کو سیکھنے کے لیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک شہر میں درس دیتے تھے اور پھر دوسرے شہر والوں نے کہا ہمارے یہاں پہ درس دو. کہا یہاں سے وہاں جاؤں گا میرا تو ٹائم پورا ہو جائے گا، پھر واپس آؤں گا. فرمایا نہیں، ہم آپ کے سواری کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ کے لیے گاڑی کا یعنی اونٹ کا، اس زمانے میں سواری تھی، انتظام کر دیتے ہیں ہماری طرف سے. آپ اس پر بیٹھیں اور جلدی آئیں، ہمارے یہاں بھی درس دو اور پھر واپس اپنے شہر میں چلے جاؤ. دیکھو اس زمانے میں حدیث کے درس پر کتنا شوق تھا، دوڑ کر جاتے تھے. پورا شہر جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ہمارے یہاں بھی درس ہو، چونکہ ہر ایک کا وہاں سے یہاں آنا اور درس میں بیٹھنا مشکل تھا. تو امام احمد بن حنبل کے لیے سواری اور گاڑی کا یعنی اس زمانے میں اونٹ کا انتظام کر دیا گیا اور سواری پر بیٹھ کر کے تشریف لے جاتے تھے. اس زمانے میں جب یہ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ درس دینے کے لیے، یہاں درس دیا، پھر اٹھنی پر بیٹھے وہاں درس دیا. ہوتا ہے جیسے آج بھی ہوتا ہے، کبھی ہم یہاں درس دیتے ہیں کبھی وہاں درس دیتے ہیں. 1 گھنٹے میں ہمارا درس چلتا ہے برمنگھم میں، اور 1 گھنٹے کے بعد درس چلتا ہے امریکہ میں، اور 1 گھنٹے کے بعد UK میں، یہاں برٹفورڈ میں ہوتا ہے. لیکن اس زمانے میں تو گھر سے نہیں ہوتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا. اب تو گاڑی کا انتظام ہے، یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں کا درس ہوتا ہے. سبحان اللہ، امیزنگ ہے. تو اس وقت ایک عالم آئے اور آنے کے بعد کا حضرت میں آپ سے ایک کتاب حدیث کی پڑھنا چاہتا ہوں. ایک کتاب حدیث کی. فرمایا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو میں نے ٹائم دیا، وہ بھی ان لوگوں نے سواری کا انتظام کیا، تو میں جلدی جاؤں گا واپس آ جاؤں گا. تو کہا حضرت آپ یہاں اس شہر میں درس دیں گے اور جب آپ اونٹنی پر بیٹھیں گے اور اس شہر میں جائیں گے تو راستے میں جو آپ اونٹنی پر بیٹھ کر جائیں گے میں آپ کی اونٹنی کے پیچھے چلوں گا اور آپ مجھے سبق پڑھاتے چلیے. کتنا شوق ہے حدیث کا، کتنا شوق ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سننے کا ثواب 40 نفل حج کے برابر ہے. اللہ کے نبی کا درجہ اتنا بڑا ہے، ان کی باتوں کی ویلیو اتنی زیادہ ہے. اسی لیے یہ باتیں حدیث میں ملتی ہے، بیانوں میں بہت کم سننے کی ملے گی. ان باتوں میں سے ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ الرجل. قیامت کے دن اللہ کے یہاں سب سے بڑے مرتبے والا اور سب سے بدترین آدمی وہ ہے. سب سے برے مرتبے والا، سب سے اشر کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ ناسٹی، یوں کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ برا آدمی، the bad person
ऑन द डे ऑफ क़यामत कौन है? अल्लाह के नबी ने बताया कि जो तन्हाई में अपनी बीवी के साथ जिमा करने के लिए बेपर्दा हुआ और बीवी भी शौहर के लिए बेपर्दा हुई, यानी मियाँ बीवी का आपस का मसला जाकर तीसरे को बताया। मियाँ बीवी का आपस का मसला क्या है, जाकर तीसरे को बताया। फिर वो आदमी, वो औरत उसका भेद, ये उसका भेद खोलते हैं तीसरे के सामने। फरमाया ये है शौहर होने की हैसियत से तन्हाई में जो मामला अपनी बीवी के साथ अंजाम दिया जाता है, या बीवी अपने शौहर के साथ जो अंजाम देती है, उसका किसी के सामने इजहार करने वाला और इजहार करने वाली औरत कयामत के दिन बदतरीन लोगों में से होंगे। ये सही हदीस है मुस्लिम शरीफ की। आगे एक और हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्ना उमर हिन तअय्यमत बिन्तुहु हफ्सा क़ाल लकीत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। यह हदीस बुखारी शरीफ में है। हदीस का तर्जुमा सुनिए। अब्दुल्लाह इब्न उमर एक राज का वाकया सुनाते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर कौन है? हजरत उमर के बेटे हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी मेरी बहन हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा, जो जिनका निकाह हुआ था नबी अकरम सल्लल्लाहु, शी वाज मैरिड टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजरत हफ्सा, बाद में उनका निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था, लेकिन उससे पहले हजरत हफ्सा का निकाह खुनैस इब्न हुज़ैफा के साथ हुआ था, लेकिन वो इंतकाल कर गए। तो चूंकि ये तो बदर के अंदर में भी शरीक थे, गज़वे ओहद में भी ये जख्मी हो गए, वुंडेड हो गए, और हजरत हफ्सा के यूं कह दो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सन इन लो, उन शहीद हो गए, इंतकाल हो गया। तो हजरत हफ्सा बेवा हो गई, विडो हो गई। जब इद्दत पूरी हुई तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हजरत उस्मान के पास गया। किसके पास? हजरत उमर गए हजरत उस्मान के पास और उनसे कहा, अगर तुम चाहो, तुम्हारा दिल चाहे, तो मैं अपनी बेटी हफ्सा का निकाह आपसे करा दूं। किसको कहा? ये तो आजकल लोग इसको ऐब समझते हैं। अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का देखा तो आप आगे चलकर पूछ सकते हैं। यार मैं कैसे पूछूं मेरी बेटी का किसी को? हजरत उमर से बड़ा कौन हो सकता है, जिनके बारे में फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी बन सकता है तो उमर बन सकता है। लौ कान बादी नबियुन लकान उमर। आगे चलकर हजरत उमर हजरत उस्मान से पूछते हैं, अगर तुम्हारा दिल चाहे, तुम्हें पसंद हो, तो मैं अपनी बेटी हजरत हफ्सा को तुम्हारे निकाह में दे दूं। गोया हजरत उमर अपनी लड़की का खुद पैगाम लेकर हजरत उस्मान जैसे साहबी कौन हो सकते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे घर में, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में, और दरवाजा किसी ने नॉक किया। फरमाया जाओ देखो कौन है। तो खादिमा ने खोला तो अबू बकर है। फरमाया आने दो। अब बैठे हुए थे, आगे हजरत अबू बकर। फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाजा नॉक किया, कहा कौन है, जाकर देखो। तो कहा हजरत उमर है। कहा आने दो। हजरत उमर भी आ गए मकान। फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने नॉक किया, जाकर देखो कौन है। कहा हजरत उस्मान है। कहा ठहरो ठहरो। आप बिल्कुल सही बैठ गए, अच्छी तरह कपड़े अपनी पिंडली से नीचे रख दिए, यानी यहाँ ऐसे पकड़ नीचे तक रख दिए और बराबर बैठ गए। कहा बुलाओ उनको। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मजलिस के बाद पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बू आए तो आप वैसे बैठे रहे, हजरत उमर आए तो वैसे बैठे रहे, हजरत उस्मान आए तो आप बिल्कुल बराबर बैठ गए, कपड़े भी सीधे कर लिए, क्या बात है? फरमाया उस्मान से तो सातों आसमान के फरिश्ते शर्म करते हैं, मैं क्यों शर्म न करूं? ऐसे आदमी के सामने निकाह में अपनी बेटी का देना बहुत बड़ी बात है। जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बेटियां दी, एक का इंतकाल हुआ तो दूसरी बेटी की शादी करवाई हजरत उस्मान के साथ। जब उनका भी इंतकाल हो गया रुकैया का, तो कहा उस्मान अगर मेरे पास 10 बेटियां होती तो एक के बाद दूसरी सबका निकाह आपसे करवाता। ये तो उस्मान थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनीन थे। तो अगर कोई अच्छा लड़का हो जो आपको देखे कि माशाल्लाह अखलाक वाला है, नेक साले है, तो आगे चलकर अपनी बेटी का अगर पैगाम पूछे तो कोई बुरी बात
نہیں، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، اسلام برا نہیں سمجھتے۔ اگر برا ہوتا تو عمر جیسے آگے چل کر پیغام لے کر نہ جاتے۔ حضرت عمر پیغام لے کر جا رہے حضرت عثمان کے پاس۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں سوچوں گا، تھوڑا استخارہ کروں گا، سوچوں گا۔ پھر چند دن گزرنے کے بعد حضرت عثمان مجھ سے ملے اور کہا، فرمایا حضرت عثمان نے سوچا، سوچنے کے بعد عبداللہ سے کہا، بیٹ یعنی حضرت حفصہ کے، حضرت عمر کے بیٹے سے، کہ میں نے سوچا لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا ابھی نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اس کے بعد میں گیا کس کے پاس؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہ بھی بہت زبردست گیا، چونکہ وہ تھوڑی عمر میں بڑے تھے، اور ان سے کہا اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی حفصہ کو تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان سے پوچھا، ہمارے یہاں تو بیٹی کی اگر طلاق ہو جاتی ہے تو بیچاری بیٹھی رہتی ہے، ہم چاہتے ہی نہیں کہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرے، اور شیطان کے ساتھ شیطان پھر کھیلتا رہتا ہے، اکیلی لڑکی کیا کرے گی، جوان ہے، اس لیے کوئی اچھا رشتہ ہو تو آگے چل کر پوچھنا چاہیے، ہم کو تو ایسا ہی چاہیے، ایسا ہی چاہیے، بیٹھے رہے اب کوئی نہیں آتا رشتہ۔ جب رشتے آئے تو انکار کرتی رہی۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر 2 نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، 2 نام ہیں، تو ان 2 ناموں کو 313 بار روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یا تو سورہ مریم کو پڑھے روزانہ، سورت مریم کو پڑھے، یا سورت الرحمن کو پڑھے۔ مولانا مکی صاحب نے مجھے کہا حرم میں سورت الرحمن کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھے، اس لیے کہ سورت الرحمن قرآن کی دلہن ہے۔ سورت الرحمن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی دلہن ہے۔ تو جو آدمی اس سورت کو بار بار پڑھتا ہے، اس کی لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے اللہ اس کو دلہا دلہن بنائیں گے۔ تو یہ پڑھیں، یا سورہ مریم پڑھیں، یا پھر اللہ کے 2 نام ہیں، یا کریم یا رحیم، 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ بچیوں کے رشتے آئیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس میں گیا اور کہا اگر آپ چاہیں تو اپنی بیٹی کا نکاح کرا دوں آپ سے، آپ چاہیں تو حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں کہا نہ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ان پر حضرت عثمان کے مقابلے میں زیادہ ناراضگی ہوئی، کیونکہ حضرت عثمان نے تو کم سے کم اتنا کہا کہ میں سوچتا ہوں، یہ تو کوئی جواب ہی نہیں دیتے، نہ ہاں کہا نہ کہا، تو میں تھوڑا ناراض ہو گیا۔ کس کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق۔ پھر چند دن گزرے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام بھیجا حضرت عمر کے مکان پر کہ آپ کی بیٹی حفصہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب دیکھیے، مجھے ایک واقعہ سنا، اسی راز کا واقعہ۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی خوشی کے ساتھ، اللہ کے نبی ہو، اپنی بیٹی کا نکاح، جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد ابو بکر صدیق میرے ملاقات کے لیے آئے اور کہا فلاں موقع پر تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کے لیے مجھے پوچھا تھا، میں خاموش رہا تھا، شاید اس کی وجہ سے تم کو اچھا نہیں لگا، تم ناراض ہو گئے تھے اور تم مجھ سے ذرا اپسیٹ تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا جی ہاں میں اپسیٹ ہو گیا، آپ نے مجھے ہاں کہا نہ کہہ دیتے اگر نہیں ارادہ تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا بات دراصل یہ ہے میں نے جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ حضرت ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے آپ کی بیٹی حفصہ کا ذکر کیا تھا، تو میں کیسے آگے چل کر ہاں کہہ دوں؟ سمجھ میں آئی بات؟ میں کیسے نہ کہوں ہاں کہوں؟ یعنی آپ نے صرف ذکر کیا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ان سے نکاح کرنے کا ہے۔ اگرچہ یہ بات آپ کو معلوم نہیں تھی لیکن مجھے معلوم تھی۔ دیکھا، ابو بکر صدیق کو معلوم تھی لیکن حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا، اس لیے جب آپ نے میرے سامنے اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ میرے علم میں تھی وہ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے پوچھا تھا، اس لیے میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن آئندہ چل کر
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح نہیں کریں گے اور مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں ہے تو میں خود آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا. اگر اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا تو لگتا ہے ان کا ارادہ ہے. اس لیے میں نے جواب میں نہ ہاں کہا نہ ہاں کہے تو بھی مسئلہ، نہ کہے تو بھی مسئلہ. کہا اس وقت تو میں نے اس لیے نہیں ہاں کہا نہ کہ آپ اگر شادی کریں تو پھر میں چپ رہوں گا، اور اگر آپ نہ کریں تو میں نہ کہہ دیتا تو پھر نہ کہا پھر آگے. تو میں نے نہ بھی کہا کہ اگر اللہ کے نبی نہ کرے تو میں پھر آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا. تو اس موقع پر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا پھر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی کا ذکر آپ کے سامنے کیا، کیوں نہیں کہا مجھے؟ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی بات کیسے کھول سکتا ہوں؟ اور یہاں تو اگر بیٹی کا کسی سے پوچھا تو ہم سارے محلے والے کو بتا دیتے ہیں فلاں کے یہاں ایسا، فلاں کے یہاں ایسا. تمہیں کس نے کہا بھائی بی بی سی بننے کا؟ تمہیں کس نے کہا سی این این بننے کا؟ تمہیں کس نے کہا کسی کی بیٹی کے ذکر کرنے کا؟ تمہاری تو بیٹی نہیں. پھر تو یہی خلاصہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کی راز کی بات امانت ہے. راز کی بات کیا ہے؟ امانت ہے. اگر وہ تمہیں کہہ دے یا پھر تمہیں اندازہ ہو کہ اس کو کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے تو نہ کرو، خاموش رہو. اسی لیے یہاں سے اور مسئلہ معلوم ہو گیا، بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، کہ اگر نکاح کا پیغام لڑکے والے بھیجے یا لڑکی والے بھیجے. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نکاح کا پیغام کون بھیجے، لڑکے والے بھیجے یا جس کا لڑکا ہے اس کے ماں باپ بھیجے نکاح کا پیغام، پرپوزل. they send all the girl signs. عورت کے احترام کا تقاضا تو یہی ہے کہ لڑکے والوں کی طرف احترام ہے، زیادہ احترام اور رسپیکٹ یہی ہے کہ لڑکے والے پیغام بھیجے اور رشتے کے لیے مطالبہ کرے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکی والے نہ پوچھیں. اگر لڑکا اچھا ہے اور پیغام نہ آئے اور آپ کے دل میں ہے کہ فلاں فیملی میں لڑکا اچھا ہے، تو اگر آپ نے بھی اگر آگے چل کر پیغام بھیجا اور کہا ہمارا ارادہ ہے اگر آپ کا لڑکا چاہے تو ہماری لڑکی سے شادی ہو جائے، کوئی برا نہیں ہے، جیسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ میری بہن سے نکاح کر لیں. ام حبیبہ نے کیا کہا؟ آپ میری بہن سے نکاح کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم ایسا چاہتی ہو، یعنی تمہارا ارادہ ہے؟ اس لیے کہ کسی کے شوہر کے نکاح میں کوئی دوسری عورت آئے تو یہ عام طور پر عورت کا مزاج سوکن کو برداشت کرنے کا نہیں ہوتا ہے. اور تم تو آگے چل کر کہہ رہی ہے جبکہ میرے نکاح میں تو اور بھی بیویاں ہیں، تم چاہتی ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے. اللہ کے رسول میں آپ کے، تو کیا انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو آپ کے نکاح میں ہوں اور آپ کسی اور سے بھی نکاح تو ایسے بھی کر رہے ہو، آپ کی تو ایک کے بعد دوسری کے بعد، چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا ان کے لیے تو 9 بیویاں تھی. آپ کے نکاح میں اگر کوئی عورت آ جائے تو وہ تو بڑی سعادت والی ہے کہ نبی کی بیوی ہے اور ام المومنین ہے اور قیامت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگی، نبی کی بیویاں اور وہ بھی حوروں کی سردار ہوگی. سبحان اللہ، دیکھنا ہی کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری بہن چونکہ تو میرے نکاح میں ہے تو تیری بہن میرے لیے حلال نہیں ہے. 2 بہنوں کا ایک آدمی کے نکاح میں ہونا جائز نہیں ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اپنے بخاری شریف میں یہ چیپٹر لے آئے ہیں، باب عرض الانسان ابنتہ او اختہ علی اہل الخیر. کہا اگر کوئی اچھا لڑکا ہو، اچھا خاندان ہو تو آپ اپنی بیٹی کے لیے پوچھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ چیپٹر قائم کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ. آج ہماری سماج میں اس کو عیب سمجھتے ہیں. اب لڑکی بیٹھی رہتی ہے، کسی سے پوچھنا ہی نہیں چاہتے، کوئی رشتہ ہی نہیں آتا، کوئی رشتہ ہی نہیں آتا، کوئی رشتہ ہی کہتا ہے. بھائی تم نے کسی جگہ تلاش بھی کیا؟
کسی سے پوچھا آپ نے؟ لڑکی پھر بڑی عمر کی ہو جاتی ہے، پھر زندگی پر اس کا نکاح نہیں ہو پاتا، یا آج کل لڑکیاں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ یاد رکھو، جو لڑکے لڑکیاں شادی نہیں کرتے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سے اعراض کرے وہ میرے امت میں سے نہیں ہے، وہ میرے اندر سے نہیں ہے۔ تو کتنی بچیاں بیٹھی رہتی ہیں شادی، ماں باپ ان کو کہتے ہیں اچھے رشتے ہیں، they are the good proposal, but the girls refuse, always they refuse۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی کے ساتھ ملنا چاہتی ہو اور اس کی امت میں رہنا چاہتی ہو تو پھر یہ کام کرنا چاہیے کہ کسی طرح اپنا اچھا رشتہ تلاش کرنا چاہیے، یہی اچھا طریقہ ہے۔ یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت سے اور ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ان سے نکاح کرنے کا ہے تو آپ پیغام دے گے ہی، آپ پیغام پہنچائیں گے ہی، یہ نہیں، صرف ذکر کیا تھا۔ حضرت حفصہ کا کیا ہوا، کیا ہے، انتقال ہو گیا شوہر کا، اکیلی ہے، بیوہ ہے، یہ سب کچھ ذکر کیا ہوگا، یوں نہیں کہا تھا صاف صاف کہ میں نکاح کروں گا، ذکر کیا۔ سو اگر میں ابھی سے کہہ دوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر نبی نے ارادہ ہی کر لیا ہے، تذکرہ صرف کیا اور جا کر کہہ رہے دو تمہاری بیٹی سے نکاح ہوگا ہی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جبکہ ارادہ تھا، معلوم ہوتا ہے کہ اگر بعض مرتبہ کسی کا ارادہ ہو اور ارادہ بدل بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے پہلے منگنی ہو گئی پھر کہا کچھ اور مسئلہ ہو گیا تو نہ کہہ دیتے ہیں، تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں جو مقدر میں تھا ہو گیا۔ اب اس فیملی سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا، فلاں اور فلاں، کہاں سے کہاں مسئلہ پہنچ جاتا ہے، جیسے آج رشتہ دار میں ہوتا ہے کہ پاکستان میں اپنے لڑکے کی منگنی کر لی، بعد میں لڑکے نے منع کر دیا تو پورا خاندان الگ ہو گیا، اب ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سب جگہ یہی مسئلہ ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں اپنی بچی راضی ہو، اچھا رشتہ ہو، اچھا لڑکا ہو، فورس نہیں کرنا چاہیے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں لڑکی کا بھی کچھ حق رہتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھو، حدیث سے معلوم ہوتا ہے بھید اور راز اور سیکرٹ آلویز سیکرٹ ہونے چاہیے۔ حضرت ثابت بنانی کی روایت ہے جو حدیث میں مسلم شریف میں، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد تھے حضرت انس، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ایک مرتبہ جب کہ میں بچہ تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ العب مع الغلمان وانا العب، میں بچہ تھا اور میں بچوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کہتے تھے جاؤ فلاں کام کر لو، خادم سے کہتے تھے، اور میں جاتا تھا تو راستے میں بچے کھیلتے تھے، میں اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا تھا، وہ کام تو ایک طرف رہ گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے، کدھر گیا انس؟ دیکھا تو وہ تو کھیل رہا ہے، تو کہا مجھے کبھی ڈانٹا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 10 سال میں مجھے کبھی شاؤٹ نہیں کیا، جیسے طالب علم سے کہتے یہ کام کیا وہ بھی نہیں کیا تو نے، ادھر گیا تھا فلاں فلاں، نہیں، بیٹے سے شاؤٹ کرتے کدھر گیا تھا، سمجھاتے تھے سمجھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو۔ تو ایک مرتبہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور سلام کیا، کیا کیا؟ سلام علیکم، سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مجھے ایک کام کے لیے جاؤ فلاں جگہ جاؤ ایک کام کر لو، میں کھیل رہا تھا وہاں سے مجھے، اب چونکہ میں ایک کام سے گیا تھا اس وجہ سے گھر پر والدہ کے پاس، ماں کے پاس دیر سے پہنچا، کچھ کام کے لیے گیا تو اب ماں کے پاس بھی جانا تھا چونکہ تو بچے تھے، دیر ہو گئی تو میری والدہ نے پوچھا کیوں دیر سے آئے؟ ماں نے پوچھا تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام تھا تو اس کام کو پورا کرنے کے لیے گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم sent me for some work, that's why I'm late۔ کہا اچھا کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ دیکھا بچہ ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات ہے، ماں کو بھی منع کر دیا۔
आई डोंट वांट टू ओपन सीक्रेट ऑफ माय नबी। चाइल्ड है, अभी तो बच्चा है, मां के सामने भी नहीं कह रहा। ये सही हदीस है मुस्लिम शरीफ में कि ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक भेद है। ला तुखबिरन्ना बिसिर्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदा, कहते हैं इन्नहा सिर्रुन, मैं किसी के सामने नबी के भेद को नहीं खोलूंगा। एक बच्चा, आज तो वैसे ही सबके सामने कह देते हैं। तो उस पर मां ने क्या कहा, ठीक है, नहीं कहा तू मेरा बेटा हो के मुझे नहीं बताता, शाउट किया, नहीं, कुछ भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेद किसी को मत बताना, मां ने भी ऊपर से कह दिया। ये राज की बात है, सीक्रेट है। बाद में जब इस वाक़िए को हजरत साबित बुनानी ताबीई है, उनके सामने जब हजरत साबित बुनानी इस हदीस को नकल फरमा रहे थे, उस वक्त कहा, हजरत अनस ने मुझसे फरमाया, ए साबित, अगर वो बात मैं किसी से कहता तो तुझसे कहता। क्यों? तो मेरा खास शागिर्द है, तो मेरा खास स्टूडेंट है, लेकिन मैं तुझको भी बयान नहीं करूंगा। हालांकि अल्लाह के नबी तो इंतकाल कर गए, इंतकाल कर गए। क्या सहाबा थे, एक एक राज को छुपाते थे। अल्लाह अकबर। तो इस रिवायत को लाकर मुझे आपको यह बताना है कि बात सीक्रेट ऐसी होती है जो कभी किसी को बताई नहीं जाती। देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात की खबर दी थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो बात भेद नहीं रही। अल्लाह के नबी ने कहा मेरा इंतकाल होने वाला है, इसलिए अगर उसका लोगों को कह देते कि फला वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये फरमाया था, तो ये नहीं कहा जा सकता ये तो मरने वाला मर गया। अब इसके बाद देखो, मेरे उस्ताद थे रांडेर में, बात खत्म करता हूं। तो एक मर्तबा हमारे उस्ताद, हमारे शेख हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी, आज भी जिंदा है, आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं। हजरत ने एक मर्तबा फरमाया, हमारे उस्ताद हजरत मौलाना रजा अहमद साहब अजमेरी का इंतकाल हुआ, तो उनके तीसरे दिन में ताजियत का जलसा हुआ। ताजियत का जलसा हुआ, सारे उलमा आ गए, हर एक शागिर्द ने अपने उस उस्ताद का जिनका इंतकाल हुआ कोई बातें बयान करना शुरू की कि मेरा उस्ताद ऐसे थे, ये थे, फुना 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 फुना। मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुम आज भी जिंदा है, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा, मुफ्ती अहमद साहब ने, कि एक मर्तबा मैं गाड़ी में अपने शेख हजरत मौलाना रजा अहमद साहब के साथ सफर में था, और बुखारी शरीफ हर वक्त साथ में रखते थे उस्ताद मोहतरम, और सफर में मुताला करते थे, सफर में मुताला करते थे। तो आप इस तरीके से करीब से एक आंख से देखते थे, ऐसे एक आंख से मुताला करते थे। तो मैं पीछे बैठा हुआ था, हजरत ने कहा, मैंने पूछा हजरत क्या बात है, आंख में कोई तकलीफ है? फरमाया नहीं, 28 ईयर्स से 28 साल से मेरी एक आंख में रोशनी नहीं है। क्या फरमाया? 28 ईयर्स से मेरी एक आंख में रोशनी नहीं है। ये मेरा राज है, मैंने अपने बेटे कारी अब्दुल रशीद अजमेरी, जो उनका बेटा है, यहां पर भी आते हैं, उनको भी मैंने नहीं बताया है, यानी मेरे बेटे को भी मालूम नहीं है, सिर्फ तुमने मुझे पूछा है तो मैंने तुमको बताया है, तुम किसी को बताना नहीं। एक तो ये देखो कि सबर कितना है, उस शेख का सबर, मौलाना अजमेरी साहब का सबर कितना है। घर में भी नहीं बताया, हम तो थोड़ा सा सर दुखता है तो वो सारा घर ऊंचा नीचा कर देते। अल्लाहु अकबर। 28 साल से जब उनका इंतकाल हुआ तो मेरे इस कानों ने सुना, उस जलसे में हजरत ने बयान किया, अब तो हजरत का इंतकाल हो गया। मैं हजरत की एक बात आपके सामने बयान करता हूं कि हजरत को 28 साल से आंखों में रोशनी नहीं थी, किसी को नहीं बताया था। अब मैं तुम्हारे सामने उसका इजहार करता हूं, इसलिए हजरत तो चले गए। तो अगर किसी के इंतकाल के बाद अच्छी कोई बात हो, अच्छी बुरी नहीं, इसीलिए कि मुर्दे को बुराई से कभी याद न करो। एक आदमी का इंतकाल हो गया, पीछे उसके मरने के बाद कभी उसकी बुरी बात किसी के सामने बयान नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया है कि मुर्दे को बुराई से याद न करो। तुम्हें क्या मालूम अल्लाह के यहाँ महबूब हो गया हो, तुम्हें क्या मालूम अल्लाह के यहाँ वो करीब हो गया हो, और तुम उसकी बुराई करके खुद गुनाह अपने सर पर ले रहे हो। इसलिए कि तुम बुराई करोगे तो तुम माफी तो मांग नहीं सकते, मरने वाला तो मर गया, कैसे माफी मांगोगे?
کس سے معافی مانگو گے؟ قیامت کے دن وہ تمہاری نیکیوں کو لے گا. اس سے بہتر مردے کا کبھی بھی، جیسے آج کل لوگ ہیں ویڈیو پر یا یوٹیوب پر بیٹھ کر ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عائشہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. ارے میرے نبی کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں کچھ برا بھلا نہ کہنا. وہ میرے صحابہ اگر ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں دے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا دے تو بھی تمہارا ثواب ان کی ایک مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. یہ بخاری شریف کتاب التفسیر میں اس واقعے کو لکھا ہے، کتاب مناقب صحابہ نے. تو اس لیے اگر مرنے کے بعد کسی نے اگر کوئی واقعہ بیان کیا تو حضرت ثابت بنانی کہہ رہے ہیں کہ اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کتنا رازدار تھے، لیکن اپنی ماں کے سامنے بھی اس کا اظہار نہیں کیا. تو آج کے سبق میں جو خاص بات تھی جو میں نے بیان کرنی تھی، ایک موضوع تھا راز کی حفاظت کرنا، کسی کے راز کو کسی کے سامنے نہ کھولنا. سمجھنے میں بات، ہم کسی کے راز کو کھولیں گے تو پھر اللہ ہمارے راز کو بھی کیا کر دے گا؟ فاش کر دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اللہ ہمارا بیٹھنا، سننا، بولنا اے اللہ تو قبول فرما. اے اللہ میں اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما. اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، قبر بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. اے اللہ جنت بھی عطا فرما. اے اللہ جہنم سے بچا لینا، تیرے غضب سے بچا لینا، تیرے غصے سے بچا لینا. اللہ ہمارے گھر کو آباد فرما. اللہ ہمارے گھر کو دین سے آباد فرما، دینی مسائل، دین کے کاموں سے آباد فرما. ہمارے گھر کو اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ صحابہ کرام کے گھر جیسا نمونہ بنا. ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سب کو دین کی طرف متوجہ فرما. نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، برائیوں سے بچا. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہماری اولادوں کے سینے دین کے لیے کھول دے، دین کے لیے کھول دے. ان کے دماغ کو دین حاصل کرنے کے لیے کھول دے. اللہ دنیا سے زیادہ دین کو ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. ہماری آل اولاد کی اور ہماری نسلوں کی جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو ماں باپ مشکلوں میں پھنسے ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے، اللہ ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جو بے قصور جیلوں میں پھنسے ہیں، جیلوں میں بند ہیں، اللہ ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. سود سے، غیبت سے، چوری سے، ڈکیٹی سے، حرام کاموں سے اللہ ہماری آل اولاد کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. تا قیامت یا اللہ ہم سے لے کر تا قیامت ہماری نسلوں میں اولیاء کاملین، علماء، صلحاء، نیک اور صالحین اور حفاظ کرام پیدا فرما. یا اللہ یا رحمان جو بات کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ دور دور سے لوگ آتے ہیں، خاص کر ہماری مائیں اور بہنیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر آتی ہے، صرف تیرے نبی کی محبت میں آتی ہے. اے اللہ ان کے سینوں میں تیری محبت کا نور بھر دے، تیری محبت کا نور بھر دے. ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں نور عطا فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے ہماری دعاؤں کو ان آمین کہنے والے اور آمین کہنے والی میری مائیں اور بہنیں، ان کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الله أكبر.